ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ کی زندگی علم کے نور سے منور ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار صرف فاسق ہی کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابن سوریہ جو تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یہ رد ہے اس کے قول کا۔ اس نے کہا کہ رد لقول ابن سوریہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جئتنا بشیء، اس نے یہ کہا آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل ہو جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابن سوریہ کا رد کیا، یہودی تھا اس کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس کے اندر حلال حرام حدود، ٹھیک ہے، اور تمام واضح دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ کون ہے؟ فاسق ہے۔ فاسق سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے کافر یا منافق۔ لفظ فاسق کافروں کے بارے میں بولا جاتا ہے، اور لفظ فاسق منافقوں، جو مسلمان تو ہو جائے بظاہر لیکن منافقت تو اس پر بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جو روشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ واضح ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور اس کا انکار نہیں کرتا الا الفاسقون، مگر جو فاسق ہیں، یعنی اس کا انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں، کافر انکار کرتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جواب دیا ابن سوریہ کے قول پر، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، اس آیت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد کرائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، یعنی حضور نے جو حضور پر ایمان لانے کے متعلق تھے نا، وہ ان کو قول یاد کرائے، تو مالک بن سیف نے کہا آپ کے بارے میں ہم میں سے کوئی عہد نہیں لیا گیا، یعنی اس نے انکار کر دیا، اور اس کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت یہ نازل فرمائی،
کہ اللہ نے تو ان سے وعدہ لیا تھا، جو ان کے پاس کتاب تھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس دوسری حدیث کے اندر آتا نا کہ جب وہ پڑھنے لگا تو اس نے اوپر ہاتھ رکھ دیا، باتوں کو چھپاتے تھے، پچھلی آیت کے اندر گزر چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انہوں نے ایک گروہ جو تھا اس نے عہد کو ویسے پیٹ پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کو کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ تفسیر خازن کے اندر یہی لکھا ہوا اور روح البیان کے اندر، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا عالم ارواح کے اندر، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب تم کو کتاب دے دی جائے گی، حکمت دے دی جائے گی، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرے رسول تشریف لائیں گے، مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور ضرور میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، یہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا۔ تو عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ پر ایمان لانے کی بجائے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ مالک جو تھا، مالک بن سیف، اس کو جواب دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت کو نزول فرمایا، ٹھیک ہے، اس کے آگے والی آیت، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب، تو ان میں سے ایک گروہ جس کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے اس کو پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں، یعنی کہ ان کے پاس جو کتاب تھی، یعنی تورات جو تھی اور زبور کی، اس کو انہوں نے کیا کیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کے مفسرین نے بہت سے معنی لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری کی بشارتیں دی تھی ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جیسے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا، بنی اسرائیل والوں کو، کہ میں تم کو خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد احمد نبی تشریف لائیں، قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سونے اور چاندی کے غلافوں کے اندر تو تورات کو رکھا، لیکن اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کیا۔ پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ
تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور ہو یا قرآن مجید ہے، اس کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے قرآن مجید سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید صرف گلاس کے اندر رکھنے کے لیے نہیں آیا، یا صرف صبح صبح 3-4 آیتیں پڑھ لی یا ایک رکوع پڑھ لیا، اس کے لیے بھی نہیں، پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، لیکن اصل میں قرآن مجید جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے، اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم ویسے اس کا بس ناظرہ پڑھ لیں گے ہمیں ہدایت کیسے آئے گی؟ ہدایت آئے گی اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کی تفاسیر احادیث کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے، پھر قرآن مجید جو ہے وہ ہم کو سمجھ آئے گا، ہم کو ہدایت دے گا۔ ویسے ہم پڑھتے رہے ہمیں ہدایت کیسے آئے گی؟ ہمیں تو ہدایت آئے گی اس کو کسی سے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے مسائل پڑھیں، جو اللہ نے حدیں بیان کی ہیں، حلال و حرام بیان کی ہے، اس کو سمجھیں۔ اصل مقصد قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے مسائل جو ہیں اللہ نے ہدایت کے لیے رکھے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ ویسے قرآن مجید کو گلاس میں سجا کر رکھا جائے، اس کا کیا فائدہ؟ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بہتر عمل جو ہے یہودیوں کا طریقہ تو انہوں نے بس ممبراج کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو بزرگوں نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں عاملے قرآن ہو کر، یعنی قرآن پر عمل کرنے والے ہونے کی وجہ سے وہ پہلے لوگ جو تھے وہ معزز لوگ تھے۔ ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ پہلے تلاوت بھی کی جاتی تھی، اب تو تلاوت بھی کرنا چھوڑ دیا گیا۔ قرآن مجید جو گھروں کے اندر ہر گھر میں قرآن مجید ہے، لیکن کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید جو ہے ہم کو ہدایت کا ایک منبع عطا فرمایا، جس کا ایک سرا اللہ کے دستے مبارک میں، دوسرا اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اس کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے قرآن مجید، حبل اللہ۔ حضور نے فرمایا جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسائل ہم کو اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن مجید پڑھ کر اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آگے والی جو آیتیں ہیں کل سے جادو کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔